بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے لیے اور مزید ہارر سٹوریاں لے کر حاضر ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو بایو میں ہمارا نمبر شو ہوتا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کی جو سٹوری ہے، یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ کہنے کو تو ایک بیبی واکر کیا چیز ہوتا ہے، ایک بچے کے بہلانے کی چیز ہوتی ہے۔ بچہ اس پہ چل کے خوش ہوتا ہے اور بچے کو چلنا بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ سٹوری ہمیں قیوم صاحب نے بھیجی ہے۔ یہ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ قیوم صاحب کے بیٹے کی شادی تھی اور قیوم صاحب کا گھر بہت چھوٹا پڑ رہا تھا۔ قیوم صاحب کی جو فیملی ہے، رشتہ دار وغیرہ، یہ بہت زیادہ شادی میں آنے تھے، کراچی سے، ملتان سے۔ تو گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے قیوم صاحب نے راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے پیر بدائی، اور قیوم صاحب خود بنی پر رہتے ہیں۔ بنی سے پیر بدائی کوئی 20 منٹ کا راستہ ہے۔ تو قیوم صاحب کے ایک دوست کا گھر پیر بدائی میں خالی پڑا ہوا تھا۔ تو دوست نے کہا کہ قیوم کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اب جب گھر کے نزدیک نہیں مل رہا تو کہہ بھی رہا ہے کہ مہمان بہت زیادہ آنے ہیں، تو گھر کے پاس بیٹھ کے جو لی ہیں ان میں اڑتے وغیرہ سلانے کا انتظام کیا ہے۔ تو قیوم صاحب نے اپنے دوست رحمان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اس کا جو گھر خالی پڑا تھا وہ لے لیا ایک ماہ کے لیے۔ رحمان صاحب نے یہ گھر رینٹ پہ دیا ہوا تھا اور یہ گھر خالی ہو چکا تھا۔ تو رحمان صاحب نے سوچا اب گھر وغیرہ پینٹ کرا کے، تھوڑا سا بجلی کا کام ہے، تھوڑا سا پلمبر کا کام ہے، یہ کرا کے تو پھر میں دوبارہ ذرا اچھے رینٹ پر اسے لگاؤں گا۔ تو دوستو، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر کرایہ دار جب بھی گھر خالی کر کے جاتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں جو گھر مکمل صاف کر کے نکلتے ہیں۔ اکثر گند بلا چھوڑ جاتے ہیں، اپنے ٹوٹے پوٹے برتن بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ بیبی واکر سے ریلیٹڈ سٹوری ہے۔ تو دوستو، کچھ ہوا یوں کہ رحمان بھائی کی بات مانتے ہوئے قیوم بھائی نے گھر رینٹ پہ لے لیا ایک ماہ کے لیے۔ رینٹ کیا دینا تھا؟ رحمان بھائی نے تو کہا بس تو یار میرا جگری دوست ہے، مہمان ٹھہرانے والی بات کر، پھر جب تیری شادی ختم ہو جائے گی تو میں اس گھر کا کام کرا کے، پینٹ وغیرہ بہت خراب ہوا ہے، اب بھی تم بس صفائی کراؤ اور مہمانوں کو ٹھہراؤ جو شادی میں آ رہے ہیں آپ کی۔ تو اس طرح گھر کی چابی قیوم بھائی نے رحمان بھائی سے لے لی اور گھر کی کچھ عورتوں کو بھیجا، جاؤ اس گھر کی صفائی وغیرہ کرو۔ تو گھر کی عورتیں جب اس گھر کو صاف کرنے لگیں تو بہت گند بلا، بڑے گندے لوگ اس میں جو کرایہ دار تھے، وہ عورتیں بتاتی ہیں کہ اتنا گند بلا چھوڑ کے گئے کہ ہمارے 8 گھنٹے لگ گئے صفائی میں، اتنا کچرا، کیا چھت پہ، کیا کدھر۔ تو شادی کے مہمان آنا شروع ہو گئے۔ اس گھر کی چھت پہ جب ان عورتوں نے ساری صفائی کر لی تو ایک بیبی واکر وہاں پڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اسے کیا ضرورت ہے کچرے میں پھینکنے کی، پڑی رہے، ہمیں کیا لینا، یہ شاید وہ کرایہ دار جو اس گھر میں تھے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو دوستو، شادی کے مہمان آنا شروع ہو گئے۔ قیوم بھائی کے بھائی کراچی سے آئے،
ایک بہن لاہور میں تھی، وہ آ گئی، اور جو مہمان وغیرہ آنے تھے، اب انہوں نے جو مہمان وہاں ٹھہرانے تھے، انہوں نے دو فیملی جو کہ پورا پورا کنبہ شادی میں آ گیا تھا، وہ 5 5 6 6 بچے تھے، انہوں نے اس گھر میں ان دو فیملیوں کو ٹھہرا دیا۔ دوستو یہ جو علاقہ ہے بنی، یہاں کھانے پینے کا ایک جگہ ہے کرتار پورا، اس کے نزدیک نزدیک وہاں پائے، چنے، پوری، مطلب جو آپ کھانا چاہیں وہ ملتا ہے۔ تو قیوم بھائی نے کہا اپنے بیٹے کو کہ مہمان تو ٹھہر گئے ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے، آپ نے ان کو ناشتہ وغیرہ روزانہ وہاں پہنچانا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد شادی ہونی تھی۔ اب جو فیملی دو وہاں ٹھہری، ان کے ساتھ ماشاءاللہ ایک فیملی کے ساتھ 6 بچے تھے اور ایک کے ساتھ 4 بچے تھے، 2 فیملی ٹھہر گئی اس گھر میں، شادی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو یہ فیملی کے بچے چھت پہ چلے جاتے ہیں کھیلنے، اس گھر کی جس میں چھت پہ وہ بیبی واکر پڑا ہوا تھا، تو بچے کھیل رہے ہیں، تو ان میں ایک بچہ 4 سال کا تھا، وہ اس بیبی واکر میں لگ گیا، اس کو بیٹھ کے نہیں چلا رہا تھا، اس کو ایسی دھکا دے کے وہ چلا رہا تھا، جو 4 سال کا بچہ تھا۔ تو جو بچے چھت پہ کھیلنے گئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ایک 12 سال کی لڑکی رابعہ جس کا نام تھا وہ بھی بھیج دی کہ دیکھنا یہ بچے ادھر ادھر نہ جھانکے، بس اپنے آرام سے کھیلتے رہو۔ تو رابعہ دیکھتی ہے کہ وہ جو 4 سال کا بچہ تھا وہ واکر کو دھکے دے رہا ہے، جیسے ہی وہ واکر کو دھکا دیتا تھا، واکر بیبی دوبارہ اس کی طرف واپس آ جاتی تھی۔ اب یہ بھی کوئی اتنی سمجھدار لڑکی نہیں تھی، 12 سال کیا ایج ہوتی ہے، لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ جب یہ واکر کو دھکا دے کے آگے پھینکتا ہے تو واکر اس کی طرف واپس کیسے آ رہی ہے۔ اب اس لڑکی نے کیا کیا، یہ نیچے آتی ہے اور اپنی امی کے کان میں کہتی ہے امی ادھر آؤ، آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ اب یہ فیملی نیچے اپنی گپ شپ لگا رہے تھے، کیونکہ شادی بیاہ میں کافی عرصے کے بعد خاندانوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اس کی امی نے اسے ڈانٹ کے کہا تمہیں کہا ہے نا جاؤ چھت پہ، کوئی بچہ گر نہ جائے، جاؤ ان کا خیال رکھو۔ تو رابعہ نے کہا امی آئیں تو صحیح، لا میری بات سنیں ذرا۔ تو رابعہ کی امی اٹھ کے آتی ہیں، تو رابعہ ان کے کان میں کہتی ہے امی چھت پہ ایک چیز پڑی ہے، بیبی واکر، مجھے تو لگتا ہے وہ جادو کی واکر ہے۔ تو رابعہ کی امی نے کہا چل چل اپنا کام کر، تجھے جو کہا گیا ہے صرف وہ کرو، جاؤ۔ انہوں نے جب اپنی بچی رابعہ کو ڈانٹا، رابعہ دوبارہ چھت پہ آ گئی۔ جب دوستو رابعہ دوبارہ چھت پہ آتی ہے تو بچے سارے کھیل میں مصروف تھے، تو یہ دیکھ رہی ہے لڑکی کہ وہ جو 4 سال 5 سال کا بچہ واکر کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ بھی نہیں ہے چھت پہ اور واکر بھی نہیں ہے چھت پہ۔ تو یہ رابعہ دوبارہ آتی ہے، دوبارہ آ کے اپنی امی کو بلاتی ہے کہ امی بات سنیں میری۔ ماں اٹھ کے آتی ہے تو رابعہ بتاتی ہے کہ وہ بچہ ان کا آنٹی کا وہ بھی نہیں ہے چھت پہ اور واکر بھی نہیں ہے۔ اب ماں کے دل میں کوئی کھٹکا ہوتا ہے تو ماں ان کو کہتی ہے آؤ ذرا چھت پر ہو کے آئیں۔ یہ پتہ نہیں کیا مار رہی ہے رابعہ، کبھی کچھ کہتی ہے میرے کان میں آ کے، کبھی کچھ کہتی ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہے آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے چھوٹا اور واکر بھی نہیں ہے، تو ماں کا ایک دم دل ہل جاتا ہے کہ میرا بچہ کہاں گیا چھت سے، وہ تو بھاگی ہوئی
آئے میرا بچہ، آئے میرا بچہ۔ وہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ تو واکر کے ساتھ کھیل رہا ہے بچہ۔ اب رابعہ کی ماں نے ایک چانٹا مارا اپنی بیٹی رابعہ کو۔ کیا بکواس کرتی رہتی ہو تم، کبھی کچھ کہہ رہی ہو نیچے آ کے، کبھی کچھ کہہ رہی ہو، چلو نیچے۔ اور وہ رابعہ کو ڈانٹ کے لے آتی ہے۔ اس طرح وہ سارے نیچے آ جاتے ہیں چھت سے۔ رابعہ کی آنٹی بولتی ہیں، رابعہ تو نے تو میرا دل ہی ہلا کے رکھ دیا۔ اس بات کو وہ اتنا لیتے نہیں۔ اب جناب رات کا کھانا شانا کھا کے جب وہ سب مہمان سونے کی تیاری کرتے ہیں تو لینٹر پہ دھم 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 کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی کود رہا ہو لینٹر پہ۔ رابعہ کے ابو اور رابعہ کی امی ایک دم اٹھتے ہیں۔ رابعہ کی امی کہتی ہے اپنے شوہر کو کہ سلیمان ذرا آؤ، ذرا دیکھ کر تو آئیں یہ چھت پہ، سارے بچے تو نیچے ہیں، اس ٹائم 12-1 بجے کون ہے چھت پہ؟ کوئی یہ پڑوسیوں کے بچے تو نہیں کودتے چھت پہ؟ تو دوستو جب یہ اوپر چھت پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک 2 سال کا جنات کا بچہ واکر میں بیٹھا ہوا پوری چھت پہ چکر لگا رہا ہے۔ تو رابعہ کی امی بچے کو دیکھ کر کہتی ہیں، اوئے تو کس کا بچہ ہے؟ ادھر آؤ میری بات سنو۔ دوستو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رابعہ کی امی کی آنکھوں نے جو دیکھا، ان کو ایسا محسوس ہوا بچے نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ رابعہ کی امی فوراً بولی، ارے نیچے جاؤ نیچے جاؤ، بچہ پتنی کس کا تھا، اس نے نیچے چھلانگ مار دی۔ اب جو مرد دوڑتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں گلی والی سائڈ پہ تو سناٹا، کوئی بھی نہیں۔ اب سارے گھر والے جناب ڈر جاتے ہیں۔ تو رابعہ کی امی کے جو شوہر ہیں، جو ان کے میاں، وہ کہتے ہیں میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، مجھے تو چکر آ رہے ہیں، بچہ تو میں نے بھی دیکھا تھا واکر پہ بیٹھا ہوا، تو اگر بچہ گرا ہے تو نیچے کیوں نہیں پڑا ہوا؟ اب جناب خیر یہ ان کا سلسلہ 1 گھنٹہ چلتا رہا ہے، یہ کون تھا کیا تھا۔ رابعہ کے ابو نے کہا صبح دیکھیں گے چھت پہ جا کے، آپ سونے کی تیاری کرو۔ اب جب وہ دوبارہ دوپہر کو 10-11 بجے چھت پہ جاتے ہیں تو واکر دوستوں پڑی ہوتی ہے جہاں مومٹی پہ پانی کی ٹنکی پڑی ہوئی تھی۔ رابعہ کے ابو نے کہا یہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا یہ واکر جادو کی ہے، لیکن نہیں دوستو، وہ واکر جو چھوڑ گئے تھے اس گھر میں کوئی چھت پہ جنات کا بسیرا تھا، ان کا ایک بچہ وہ واکر چلاتا تھا۔ تو پیارے دوستو آج کی ہارر سٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔